پردیس میں رہنے والوں کو ہر دم یہی فکر لگی رہتی ہے کہ گھر سے کوئی بری خبر نہ آ جائے۔ فون کی گھنٹی بجے تو دھڑکا سا لگ جاتا ہے کہ کہیں کچھ ایسا سننے کو نہ مل جائے جسے برداشت کرنے کی سکت نہ ہو۔ پردیس میں رہنے والوں کو ہر دم یہی فکر لگی رہتی ہے کہ گھر سے کوئی بری خبر نہ آ جائے۔ فون کی گھنٹی بجے تو دھڑکا سا لگ جاتا ہے کہ کہیں کچھ ایسا سننے کو نہ مل جائے جسے برداشت کرنے کی سکت نہ ہو۔ انسان والدین کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا تو بسا لیتا ہے، لیکن نہ صرف ان سے دوری کا احساس پچھتاوے میں مبتلا رکھتا ہے بلکہ ان کی صحت اور زندگی کے حوالے سے دھڑکے بھی لگے رہتے ہیں۔ جب سے کووڈ-19 کی وبا آئی ہے، اس بے وقت فون کال کا خوف مزید بڑھ گیا ہے۔ اب تو یہ بھی علم ہے کہ اگر کوئی خوشی غم ہوئی تو شاید منہ بھی نہ دیکھ پائیں، کہ سب فضائی راستے اور سرحدیں بند ہیں، یہ بھی کہ جلسے جلوسوں پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ ڈاکٹروں کی اپیل کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر آ چکی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کا رہا سا خوف بھی جا چکا ہے، یا شاید جنہوں نے اپنے پیاروں کو اس وبا کے نتیجے میں کھویا ہے ان کا ڈر بڑھ چکا ہے۔ اب باقیوں کو لگنے لگا ہے کہ نہ کچھ ہوا تھا اور نہ ہی ہو سکے گا۔ بازاروں میں رش ہے، شادیاں دھوم دھام سے ہو رہی ہیں، ریسٹورنٹس کی رونقیں سلامت ہیں، اور تو اور سیاسی جلسے بھی اپنی پوری آب و تاب سے رواں دواں ہیں۔ پی ڈی ایم پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہے۔ ہم جیسے کچھ دیوانوں کو ہمیشہ اپوزیشن سے شکایت رہی ہے کہ انہوں نے ملک میں جمہوری قوتوں کو مضبوط کرنے میں کام نہیں کیا، عوام کی طاقت کو سمجھا ہی نہیں، سڑکوں پہ نکلے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا پوری ضرور ہوتی ہے، لیکن کب ہوتی ہے یہ نہیں علم۔ پی ڈی ایم تشکیل پائی اور ملک بھر میں کامیاب عوامی جلسوں کا آغاز ہوا، لیکن شاید ٹائمنگ کچھ ایسی اچھی نہیں تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر آ چکی تھی۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لوگوں کو بلکہ لیڈروں کو بھی کرونا وائرس ہونے لگا۔ اگر ہم ریسنٹ ماضی میں دیکھیں تو ہمارے بھی کافی اہم رہنما مذہبی اور سیاسی اور ایون جو مشہور شخصیات ہیں وہ بھی کرونا کا شکار ہو کر انہوں نے موت کو گلے لگا لیا۔ پی ڈی ایم کے مرکزی رہنما اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کرونا پازیٹیو قرار پائے ہیں۔ یہی نہیں، مہناز بلور صاحبہ جن کی ایک دن پہلے ہی ان کے ساتھ تصویر آئی تھی وہ بھی کرونا پازیٹیو نکلی۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے قمر زمان کائرہ، کیپٹن صفدر اور دیگر رہنما بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئے تھے۔ جلسوں میں شرکت کرنے والے کتنے عام لوگ اس سے متاثر ہوئے اس کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں اسکول، مدرسے، یونیورسٹیاں بند ہیں۔ جہاں حکومت نے اپوزیشن کو کرونا وائرس کی دوسری لہر کا ذمہ دار ٹھہرایا، وہیں اپنے جلوسوں کی اور جلسے اور جلوسوں کی کوئی روک تھام نہیں کی۔ شاید آپ کی نظروں سے حکومت کی الیکشن کیمپین کے علاوہ پی ٹی آئی سندھ کا حالیہ تمبو اور قناعتوں والا جلسہ بھی گزرا ہو۔ جب اس سلسلے میں میری بات پیپلز پارٹی کے رہنما علی قاسم گیلانی سے ہوئی تو انہوں نے یہ الزام مسترد کیا اور کہا کہ اگر دوسری لہر ہماری وجہ سے آئی ہے تو پہلے کس کی وجہ سے آئی تھی؟ جہاں جلوس نہیں ہوئے وہاں کرونا وائرس کیوں ہے؟ انہوں نے پی ڈی ایم کے ملتان کے جلسے کے حوالے سے بھی کہا کہ جو مرضی ہو یہ جلسہ لازمی طور پر ہوگا، یعنی بھلے حکومت ہو یا اپوزیشن، سیاست پر کوئی سمجھوتا نہیں، اور جلسے جلوس ضرور منعقد کیے جائیں گے۔ یہ کہنا کہ کرونا وائرس امیر غریب کی تفریق نہیں کرتا غلط ہے۔ غریب کے لیے وینٹیلیٹر اور آکسیجن سلنڈر کا انتظام اتنا آسان نہیں، اور نہ ہی وہ مہنگے ٹیسٹ کرانے کی سکت رکھتا ہے۔
پی ڈی ایم کا پنجاب کے بعد سندھ میں پاور شو، اس دوسری لہر کا اثر شکار قریب عوام ہی ہوں گے۔ کتنا اچھا ہو کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنے ضد سے باہر نکلیں اور اس غریب پاکستانی عوام کا سوچیں جو دن کی دہاڑی کی امید پر رات گزارتا ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب اسپتالوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ جلسے جلوس تو ساری عمر ہوتے رہیں گے، لیکن انسانی جان کی قیمت ادا کرنا مشکل ہے۔ کووڈ-19 جیسے وائرس کو ہمیں سیریس لینا ہوگا اور بحیثیت قوم اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں منہ نہیں موڑنا چاہیے کہ کرونا وائرس ہے، لیکن اس سے کیسے بچنا ہے، اس کی کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے، آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ واضح ہو جائے گا اور ہماری حکمت عملی بھی واضح ہو جائے گی کہ عوام میں اس کے متعلق کتنا شعور ڈیولپ ہوا ہے۔